کر عطا کلمہ پڑھو موت کے پڑھو بچوں پڑھو موت کے وقت کر موت کے وقت کر عطا کلمہ قبر میں نور مصطفیٰ دے دے قبر میں نور مصطفیٰ دے دے قبر میں نور اور دل میرا سخت ہے میرے مولا دل میرا سخت ہے میرے مولا پڑھیے میرے ساتھ آواز بڑھا کے پڑھیے اللہ قبول کرنے والا ہے دل میرا سخت ہے میرے مولا دل میرا سخت ہے میرے مولا دل میرا سخت ہے میرے مولا مجھ کو اشکوں کا سلسلہ دے دے مجھ کو نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت زندہ باد بہت عمدہ ماشاءاللہ مجھ کو اشکوں کا سلسلہ آپ نے کتنا سنا ہوگا حضرت ابوبکر صدیق روتے تھے حضرت عمر روتے تھے حضرت عثمان ذو النورین روتے تھے ہم روتے ہیں ہم لوگ ادھر دیکھو ہم روتے ہیں خوف خدا سے عشق مصطفیٰ سے نہیں ہمارے دل ہو گئے سخت گناہ کر کر کے بالکل سخت ہو گئے اتنے سخت ہو گئے کہ اب ہمیں بالکل بھی خیال کوئی نہیں امام حسن بصری سے کسی نے کہا دین کو دو باتوں میں بیان کر سکتے ہیں فرمایا کر سکتا ہوں کہ جی فرمائیے کہنے لگے لوگوں کے سامنے مسکرانے کا نام دین ہے اور اللہ کے سامنے رونے کا نام دین ہے سبحان اللہ بے شک حق ہے دل میرا سخت ہے میرے مولا دل میرا پیچھے والے بھی ذرا دل جن کا دل سخت ہو وہ ذرا ایک مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں پکاریے اپنے رب کو دل میرا سخت ہے دل میرا سخت ہے میرے مولا مجھ کو اشکوں کا سلسلہ دے دے مجھ کو اشکوں کا سلسلہ دے کر لوں توبہ گناہوں سے اپنے کر لوں توبہ گناہوں سے آواز بڑھائیں کر لوں توبہ گناہ نعرے تکبیر نعرے رسالت کر لوں توبہ گناہوں سے اپنے کر لوں توبہ گناہوں سے اپنے میرے مولا تو حوصلہ دے دے میرے مولا حوصلہ دے دے میری نسلیں نہ ہو تباہ مولا میری نسلیں میری نسلیں نہ ہو تباہ
مولا عشق ان کو بلال سا دے دے، عشق ان کو ساتھ دے دے، عشق ان کو ساتھ دے دے، عشق ان کو بلال. اور یہ شعر نظر ہے، دعا ہے، یہ قبول کر لے اللہ بس اس میں. آمین. میرے مولا تو حوصلہ دے دے، پڑھیے میرے مولا تو حوصلہ دے دے، لڑکیاں دین سے جو دور ہوئی، لڑکیاں دین. اسے جو میرے ساتھ آواز ملائیں اور پڑھیں. لڑکیاں دین سے جو دور ہوئی، لڑکیاں دین سے جو دور ہوئی، ان کو زینب سی تو حیا دے دے، ان کو زینب سی تو حیا دے دے، ان کو زینب سی تو حیا دے دے، لڑکیاں دین سے جو دور ہوئی، لڑکیاں سے جو دور ہوئی، ان کو زینب سی تو حیا دے دے، ان کو زینب تو حیا دے دے. اور جو بھی بیمار ہیں میرے مولا، جو بھی بیمار، میرے مولا، جو بھی بیمار ہیں میرے مولا، تو ہے شافی انہیں شفا دے دے، تو ہے شافی. شفا دے دے. جو بھی آپ کے خاندان میں جو بھی بیمار ہونا، بس اس کو یہ دعا اس کی نیت سے اپنے دل سے نکالو. اللہ سننے والا مہربان ہے اور وہی حقیقی شافی ہے، قبول کرنے والا بھی ہے. پڑھو دل سے، ایسے کہ تمہارا دل تمہاری زبان کے ساتھ مل جائے. تو ایسے پڑھو. جو بھی بیمار ہے میرے مولا، بیمار ہے میرے مولا، جو بھی بیمار ہے میرے مولا، تو ہے شافی انہیں شفا، تو ہے شافی. شفا دے دے. اور دیکھ ظالم ہمیں ستاتے ہیں، دیکھ ظالم ہمیں ستاتے ہیں. اس کا یہ جو شعر میں نے کہا ہے، یہ جو دعا میں نے مانگی ہے، یہ میں کعبے کا جب طواف کر رہا تھا اس وقت میں یہ شعر میں نے کہا. اللہ اللہ، ماشاء اللہ. دیکھ ظالم ہمیں ستاتے ہیں، دیکھ ظالم، ہمیں ستاتے ہیں. دیکھ ظالم ہمیں ستاتے ہیں، ان کو فرعون سی سزا دے، ان کو فرعون سی سزا دے دے. فرعون سی. سزا دے دے. اور پھر سے پہنچے مدینہ روتے ہوئے، پھر سے مدینہ روتے ہوئے. پھر سے پہنچے مدینہ روتے ہوئے، اذن طیبہ ہمیں خدا دے
دے اذن طیبہ خدا دے دے اذن طیبہ ہمیں خدا دے دے کچھ نہ دے مولا مجھ کو دنیا میں 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 اپنی مولا مجھے رضا دے دے اپنی مولا مجھے رضا دے دے مجھ کو اپنا خدا پتا دے دے موت سے پہلے پھر شبات ہوا ہے رنجیدہ اللہ اللہ پھر شبات جیتا پھر شبات ہوا ہے رنجیدہ اپنی رحمت کا آسرا دے دے اپنی رحمت کا آسرا دے دے جو بھی بیمار ہیں میرے مولا بیمار ہیں میرے مولا تو ہے شافی انہیں شفا دے دے کر لوں توبہ گناہوں سے کر لو توبہ گناہوں سے اپنے میرے مولا تو حوصلہ مولا تو حوصلہ دے دے اللہ آپ کی عمر کو لمبی آپ کو عمر سب کو عطا فرمائے آمین ثم آمین بس بہت اچھا مائک ہے بھائی تھوڑا ایکو کم کر لیں بس میں تقریر شروع کر رہا ہوں اللہ نے یہ فرمایا ہے جو سیدھا سیدھا اس آیت کا مفہوم ہے کہ تمہارے لیے جو نمونے عمل ہے نا وہ میرے محبوب کی ذات ہے بے شک سبحان اللہ اور یہی ہمارے لیے معیار بھی ہے اللہ کے رسول ہیں یہ طلبہ بیٹھے ہیں اس کا تھوڑا سا ایکو اور کم کریں مائک بہت اچھا ہے آپ کا یہ طلبہ تشریف رکھتے ہیں علماء ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا خاموش رہو بیٹا خاموش رہو بیٹا اے بیٹا نہیں بولو نہیں بولو آواز آ رہی ہے مجھ سے خاموش رہو بس تھوڑا سا میں آپ کا خادم ہوں میری کوئی حیثیت نہیں ہے میری جب کوئی تعریف کرتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کرنے سے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے چونکہ مجھے یہی خبر نہیں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی اب تعریف تو ایک الگ سی بات رہ گئی جب میں نے اپنا ذہنی میرا یہ ہے کہ اس دن سب سے بہترین تعریف ہوگی ہم سب کی یا میں اپنے لیے کہوں کہ جب میری روح نکل رہی ہوگی اور فرشتہ مجھ سے آ کے یہ کہے گا کہ تو مر تو رہا ہے مگر تجھے مبارک ہو تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ دنیا کی سب سے بڑی تعریف یہی ہے بے شک اچھا میری بات آپ دھیان سے سنیں اور غور کریں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی خبر ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے حضور کو اللہ نے یہ اختیار عطا کیا بے شک مگر سرکار کی مبارک عادت یہ ہے کہ آپ ایک قدم بھی بنا وضو اپنا آگے نہیں بڑھاتے ہیں
حضرت عباس حضور کے چچا کہتے ہیں نبی پاک نے ایک جگہ فراغت حاصل کی ہے اور حضور نے پھر وضو کرنا ہے تو 15 16 یا 12 13 قدم دور پانی ہے. حضور نے وہیں پہ تیمم فرمایا یعنی مٹی سے, اور پھر آپ اس وضو کے پانی تک گئے. آپ نے کہا یا رسول اللہ, عرض کی یہ حکمت سمجھ نہیں آئی, پانی ہونے کے باوجود آپ نے تیمم فرمایا, پانی سامنے تھا. تو حضور نے فرمایا اے میرے چچا, مجھے اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا تھا. ماشاء اللہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب رات گزرتی نا رات, تو دل پر ایک گناہوں کی پرت جم جاتی ہے انسان کی. اب جب تک وہ توبہ نہیں کرے تو وہ ہٹتی. اب آپ مجھے بتائیں, اگر حضور میرے آقا کریم یہ فرما سکتے ہیں کہ وہاں تک مجھے پہنچنے کی امید نہیں, تو میں یہ بھی تو اپنا ذہن بنا سکتا ہوں کہ یہ تقریر میری آخری تقریر ہوگی, یہ بھی مجھے خبر نہیں کہ یہ پوری کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں. ایسی بھی موتیں ہم نے دیکھی ہیں کہ ختام مکمل نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ایک نوجوان ہے, موت کبھی جب آتی ہے نا تو عمر دیکھ کے نہیں آتی. 22 سال کی عمر ہے, دلی میں ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے, 1-2 ہفتے پہلے کی بات. اپنی بائک پہ وہ فلم دیکھ کے باہر نکلا اور فلم دیکھ کر کے اس نے اپنا کان میں اسی فلم کا گانا لگایا یا کسی اور فلم کا, اور وہ بائک چلا رہا ہے. اس نوجوان نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا ایک سیکنڈ کے لیے بھی کہ یہ میری آخری سفر ہے, اور موت نے اس کو کانوں میں سے وہ آئی پوڈ نکالنے کا بھی موقع نہیں دیا, وہ ہیڈ فون نکالنے کا موقع نہیں دیا, وہیں پہ بائک روکنے کا بھی موقع نہیں دیا. گر گیا, ایسا اٹیک آیا, بائک لے کے گر گیا, وہیں پہ مر گیا, اور پھر اس کو پوسٹ مارٹم ہاؤس لے جایا گیا. یعنی جو نوجوان سمجھتا تھا فلم دیکھ لی گھر چلا جاؤں گا, پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ گیا اور اب اس کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے اپنی لائن کا. مکھیاں بھی ہیں, یہ دنیا کے غرور, یہ گھمنڈ, یہ دنیا کی چیزیں, اس سب کو اگر نشہ اتارنا ہے تو اپنے ضلع کے کسی پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ نوجوانوں ضرور جایا کرو. اپنے رب کو بھول کر کے گناہوں میں لگے رہنے والوں کبھی جا کر کے دیکھو کیسے پھاڑ دیا جاتا ہے. پہلے چھینی سے کاٹا جاتا تھا, اب گلنڈر سے پھاڑا جاتا ہے, اور پھر سیا بھی جاتا ہے. اور ذرا غور کریں, وہ لڑکا اپنے گھر آیا, نہ اس کی ماں نے سوچا تھا کہ جو بچہ صبح نکلا ہے وہ شام کو اس کی لاش آئے گی, اور پھر شام میں ہی اس کو دفن کر دیا گیا. وہ قبر میں پہنچا, اچھا سنیں, وہ قبر میں پہنچا, اوپر سے تختے لگائے, نوجوان پر مٹی ڈالی, لوگ چلے گئے. اچھا آپ مجھے بتائیں, جس نوجوان نے ابھی آخری کام کیا دیکھا تھا, ایک تھیٹر میں فلم, اب وہ جب قبر میں گیا ہے, اب جب حضور آئیں گے تو کیا وہ ہمت جٹا پائے گا حضور کو دیکھنے؟ میرا امام کہتا ہے کل ہے دیدار کا دن, آج یہاں آنکھ بیکار ہے, کیا ہونا ہے. جب مسلمان لڑکیاں تھیٹروں میں برقع اوڑھ کے دریافت ہونے لگے, جب مسلمان بچیاں غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے گھومنے لگے, میں آپ سب سے جتنے سمجھدار لوگ بیٹھے سوال کر رہا ہوں, جس لڑکی نے کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جو گھومی ہو, کیا اس کے یہاں پہ کوئی مسلمان بچہ صحیح معنوں میں پرورش پا سکتا ہے؟ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ برقع بالیاں بچیاں وہ فلموں میں آوارہ گردی, جو سنیما ہال میں مسلمان لڑکے لڑکیوں کی بےہودہ اور بدتمیزی کے ساتھ ویڈیوز وائرل ہونے لگے, جب سنیما گھر کے باہر کھڑے ہو کے ایک مسلمان لڑکی جس کا نام سیدہ فاطمہ کے نام پر ہے, جب وہ یہ بیٹ دینے لگے اور جب وہ یہ
اپنا تاثر دینے لگے یہ فلم کیسی تھی، ایسی تھی کہ ویسی تھی، تو اب قوم کو سوچ لینا چاہیے کہ اب تعلیم سے زیادہ اب شرم و حیا کی ضرورت ہے۔ واہ واہ، حق ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو جس حال میں رہے گا اسی حال میں مرے گا۔ اب سیدنا شیخ فرماتے ہیں، ادھر دیکھو، وہ بائک چلا رہا تھا، گانا سنتے موت آ گئی، کوئی ناچ رہا تھا وہ مر گیا، اسے موت آ گئی، لڑکیاں مسلمان ہیں، یہ نام وہ نام یہ نام، مسلمان چند فالوئنگ کے چکر میں اپنا جسم دکھا رہی ہیں، بےہودہ پن کر رہی ہیں، بےہودگی کر رہی ہیں۔ ابھی لکھنؤ کی ایک 10 دن گزرے ہیں، ایک لڑکی رائے بریلی کے پاس کی، وہ کیا نام، اس کا نام تو میں نہیں بتانا چاہتا ہوں اور مجھے ضرورت بھی نہیں، مگر وہ صرف فالوئنگ کے چکر میں پاگل، اور میاں کیا ہوا، جوانی کے عالم میں اس کو موت آئی، اور سارے اس کے وہ جتنے بھی اس کے فالوور تھے وہ اس کے لیے کچھ نہ کر پائے، وہ قبر میں چلی گئی وہی گناہ لے کے۔ اب مجھے بتاؤ، جو ویڈیو پہ ناچی ہو اور جو ویڈیو کے سامنے جس نے اپنی بے حرمتی کروائی ہو، اب بے شرمائی کے ساتھ، بے غیرتی کے ساتھ، اب مجھے بتاؤ وہ لڑکی جب مرے گی، قبر میں جائے گی، کیا حال ہوگا اس کا، کون سی صورت میں ہوگی، وہ کیا منہ دکھائے گی اپنے پروردگار کو، یہی کیا کہے گی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں سے، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو جس حال میں جی رہا ہے اسی حال میں مرے گا۔ امام حسن بصری کے پاس ایک ان کا حافظ قرآن مرید آتا ہے، پورا سب سے مضبوط، پورے بصرہ میں اس سے زیادہ مضبوط کوئی حافظ قرآن نہیں تھا، سب سے زیادہ زبردست قسم کا حافظ تھا، مگر رونے لگا۔ کیوں روتے ہو، کیا بات ہے؟ کہا حضور میں برباد ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا کئی دن سے، کل اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی، ایک تو تم مسلمان، دوسرا حافظ قرآن، پھر بھی ایک مسلمان لڑکی کا پیچھا کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اس کے الفاظ نشتر کی طرح میرے سینے میں چپ گئے، اور حضور تب سے لے کے اب تک میں قرآن کا ایک آیت بھی نہیں پڑھ پا رہا ہوں، پورا قرآن میرے سینے سے نکل گیا، میرے اللہ نے میرا ابھی تو قرآن چھینا ہے، کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے، میرا ایمان نہ سلب ہو جائے، حضور میرے لیے دعا کر دیں۔ امام حسن بصری پر اقت طاری ہو گئی۔ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، صرف لڑکی کا پیچھا کرنے والے سے قرآن پورا دل سے چھین لیا گیا، اور جو ویڈیوز دیکھتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، جنہیں 3 گھنٹے کا ٹائم تو ہے فیس بک دیکھنے کے لیے، انسٹاگرام دیکھنے کے لیے، یوٹیوب دیکھنے کے لیے، مگر جو قرآن کے لیے 10-20 منٹ نہیں نکال پا رہے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں وہ آسانی میں ہے؟ برباد ہو چکے ہیں، وہ کہیں کا نہیں رہا ان کا دل۔ امام شاہ غزالی فرماتے ہیں جس کا دل جتنا صاف ہوتا ہے وہ اتنا ہی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ آج تلاوتیں ختم ہو گئی، قرآن اٹھتا چلا جا رہا ہے، یاد رکھو پہلے توفیق چھن جائے گی، پھر قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ یہ کیا کرتے ہیں آپ نے فلسطین کے لیے اسرائیل کا بائیکاٹ کیا، اچھی بات ہے، آپ نے ایک کوکا کولا کو پھاڑا اور اس کے بعد آپ نے اس کی ریل بنائی، میں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، یہ بھی ایک طریقہ ہے، مگر میں نے تو کبھی یہ کالا زہر پیا ہی نہیں، آپ کیوں پیتے ہیں؟ آپ کو منہ لگانا ہی نہیں چاہیے، مگر صرف یہ کالا ایک پیپسی 100 روپے کی پھوڑ دینے سے کیا اس کا اسرائیل کا بائیکاٹ ہو جائے گا؟ نہیں، صرف میکڈونلڈ نہ کھانے سے نہیں، صرف میکڈونلڈ کا ہے یا صرف KFC اس کا ہے یا دنیا کی کمپنیاں، یہ دنیا کی یہ پیپسی یہ آپ کا تھمس اپ، نہیں، یہ بھی اسی کا ہے، مگر اس کا صحیح معنوں میں اس دن مسلمان بائیکاٹ کرے گا جس دن وہ فیس بک سے زیادہ قرآن پڑھے گا، جس دن اپنے موبائل میں انسٹاگرام سے زیادہ نبی کا قرآن پڑھے گا اور نبی پاک کی حدیث پڑھے گا، اور دنیا سے کہے گا کہ میں کسی اسرائیل کا غلام نہیں ہوں جو فیس بک اور واٹس ایپ میں دیکھوں اور اس کی کمائی اسرائیل کو جائے اور پھر فلسطین کو وہ برباد کرے، میں تو قرآن پڑھوں گا تاکہ میرا رب راضی ہو جائے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آج سے اپنے دل میں یہ عہد کرو کہ فیس بک ضرورت کے حساب سے دیکھیں،
بے شک آپ طلبا ہو سارے، اکثر ہو، ایک بات بتاؤں، جب تک آپ کے دل میں خشیت پیدا نہیں ہوگی آپ کی تعلیم آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ بے شک حق ہے۔ دیکھو عشق انسان کو آگے بڑھاتا ہے۔ میری طرف دیکھو، میں آپ سے کیا کر رہا ہوں، ادھر دیکھو، توجہ کرو۔ دل لگ رہا آپ لوگوں کا نہیں لگ رہا؟ دل لگ رہا آپ لوگوں کا نہیں لگ رہا؟ زیادہ دیر نہیں، انشاءاللہ 10-15 منٹ اور سن لیں اور پھر انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ رات زیادہ ہو رہی نا۔ اچھا میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اب بندہ، ابھی ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، ابھی ہمارے یہاں شعر پڑھا جا رہا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ چلیے یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر، میرے گھر میں بھی ہو جائے، چراغا یا رسول اللہ۔ چلو ٹھیک ہے، حضور تشریف لانے والے ہیں، آپ سب سے سوال کر رہا ہوں، اگر حضور ہمارے گھر میں آئیں گے تو بٹھا لو گے کہاں؟ جہاں بیٹھ کے تم موبائل پہ گندی ویڈیو دیکھتے ہو وہاں بٹھا لو گے، یا جہاں تمہارے یہاں LED لگی ہوئی ہے وہاں بٹھا لو گے؟ تصور کرو سرکار اگر آ جائیں تو ہمارے گھر اس لائق ہیں؟ ہم گندے لوگ، آنکھوں کے مجرم لوگ۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں نیک وہ ہے جو تنہائی میں نیک ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نیک کون ہے بولو، تنہائی میں، جلدی بولو۔ تنہائی میں۔ اب مجھے بتاؤ جس کی آنکھیں گندی ہوں، یہ اس وجہ سے تقریر کر رہا ہوں کہ میرے بچے، میرے چھوٹے بھائی، میری اولاد کی عمر کے بچے بیٹھے ہیں تاکہ یہ بلند ہوں، کل ہم لوگ نہیں ہوں گے، آپ ہی لوگوں کے ہاتھ میں اس دین کی باغ ڈور ہوگی، اور اگر پاکیزگی نکل گئی تو پھر کوئی تمہیں تعلیم فائدہ نہیں پہنچا پائے گی۔ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم فرماتے ہیں سب سے بڑی پاکیزگی نگاہوں کی پاکیزگی ہے۔ نگاہ کا عادل وہ ہے جس کی نگاہ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، آج ہماری نظروں کی حیا۔ اچھا مجھے بتاؤ آپ جو بے نمازی ہے اب وہ بے نمازی ہو کے مرے گا؟ میرے شیخ کا فرمان سنو، غوث العظم کا، اور یہ میری پوری تقریر کی سب سے بڑی بات بیان کر رہا ہوں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں موت تمہیں حال بدلنے نہیں دے گی، موت تمہیں حال بدلنے، جس حال میں مرنا چاہتے ہو اسی میں جینا شروع کر دو۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایسے نہ مرو۔ آج کل حال یہ ہے کہ بی نے اگر آدمی کو نظر دکھا دی، کچھ ہمارے لوگ بیٹھے ہیں شادی شدہ، تھوڑی مشکل ہے کہ تم اپنی اماں سے بہت بات کرتے ہو تو بندہ اپنی اماں کو نظر انداز کرنے لگتا ہے۔ ایسے نہ مرنا۔ ایک صحابی رسول ہیں سیدنا علقمہ ان کا نام ہے، اور یہ پہلے سن لو، صحابی کی پیر کی دھوبن کے برابر نہیں ہو سکتے ہم لوگ۔ بے شک حق ہے۔ صحابی اس خوش نصیب کو کہتے ہیں جس نے اپنی آنکھوں سے میرے نبی پاک کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اور اس کا ایک مٹھی جو اس نے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا، ہمارے سارے صدقوں پر بھاری ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روح نکلنے کا پروسیس ہے۔ علقمہ نام کے صحابی ہیں، جہاد بھی کیا حضور کے ساتھ، صدقہ بھی کرتے ہیں، صحابی بھی ہیں، مگر کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، دھیان سے سننا، بات کئی بار سنی ہوگی مگر تھوڑی میں جو اس طرح سے اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس کو دھیان دینا۔ سرکار نے آ کر کے ان کو کلمہ پڑھانے کے لیے ارشاد فرمایا، مگر پھر بھی انہوں نے نہیں پڑھا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کرتے ہیں۔ مگر چونکہ یہ عبرت ہے امت کے لیے، بے شک ایک سبق ہے امت کے لیے، بے شک سرکار فرمانے کلمہ پڑھو تو وہ کلمہ پڑھ، نہیں رہا۔ یعنی کلمہ وہ پڑھا رہا ہے جو جس کو اللہ نے اتنی وسعتیں عطا کی کہ اللہ نے کسی کو اتنا خاص نہیں بنایا۔ معلوم ہے حضور خاص اتنے ہیں کہ رب سے ملے ہیں، اور عام اتنے ہیں کہ سب سے ملے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی مختار کل ہیں،
جس کو جو چاہیں عطا کر دیں